بہت سا برا وقت ہم نے اور اچھا وقت اکٹھے دیکھا. اس رفاقت کو اب تقریباً 23 برس ہونے کو ہیں، اور ان 23 برسوں میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوا جب ہم نے ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر کوئی کام کیا ہو. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس حلقہ انتخاب سے ایک ایسی شخصیت قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی ہے جو متوازن ہے، نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی سرپرستی میں ہماری یہاں پہ جتنی بھی ٹیم ہے، کونسلرز کی، وائس پریزیڈنٹ کی اور ہمارے ساتھی جماعتی عہدیداروں کی، اس علاقے کے جو مسائل باقی رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی وہ مرکز سے ان کا تعلق ہو یا صوبے سے ان کو حل کروائیں گے، اور جو ڈیولپمنٹ باقی رہ گئی ہے اس کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ. 2024 کے انتخابات آئے اور گزر گئے، اب حکومت سازی کا عمل چل رہا ہے. جس جماعت کی حکومت نہیں بنی وہ یہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے حسب عادت وہ قانونی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی بجائے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جعلی بیلٹ پیپر کی تصویریں لگا کے شائع کرتے ہیں اور غلط بیانی سے باز نہیں آتے. یہ ان کی عادت اور روایت ہے. اتفاقاً 2 کردار یہاں موجود ہیں، ایاز بھائی اور میں. جب 4 حلقوں کا افسانہ چھیڑا تھا عمران خان صاحب نے تو ان 4 میں سے 2 کے وکٹم ہم تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دونوں حلقے الحمدللہ ہم نے میرٹ میں جیتے تھے. ضمنی الیکشن میں ایاز صادق صاحب پھر جیتے. انہیں جماعت نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، اور وہ ایاز صادق صاحب نے چھوڑا اور الحمدللہ اسی ضمنی الیکشن کو جیتا. اس حلقے سے میں الحمدللہ 40,000 کی لیڈ سے جیتا. انہوں نے کہا جی کہ یہ لیڈ جعلی ہے. آج میرے مبارکبادی دینے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. الحمدللہ ہم اس وقت بھی سچے تھے اور آج بھی ہم نے صحیح بات کا اقرار کیا ہے. جیت ہار کھیل کا حصہ ہے. عمران خان صاحب بھی یہاں سے ہار کے جا چکے ہیں. وہ جو 500 ووٹوں سے جتوائے گئے تھے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، وہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور پھر ضمنی الیکشن میں ہم 11,000 سے جیت گئے. تو یہ کام چلتا رہتا ہے. اس کی شاید اتنی اہمیت ہے نہیں جتنی اہمیت آپ کے نظریے کی ہے، آپ کے اصولوں کی ہے اور آپ کے پروگرام کی ہے. جب مجھے محسوس ہوا، رات گزارے میں سو گیا، مجھے جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. صبح اٹھا، دیکھا کہ انتخابی نتائج مکمل ہو گئے ہیں. 1.5-2 منٹ کے اندر میں نے اپنے مد مقابل کو مبارکباد دی اور اپنا فرض ادا کر دیا، اور پلٹ کر نہیں دیکھا. اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں شکر گزار ہوں. یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. یہ آپ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہے. یہ اظہار تشکر کی تقریب ہے جس میں ہم سب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے انتخابی جدوجہد میں شیر کا ساتھ دیا، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا. آپ زہریلے پروپیگنڈا کا، کلٹ فالوئنگ کا، یہ جو ایک فرقہ بن گیا یا جو ایک فتنہ بن گیا، آپ اس کا شکار نہیں ہوئے. بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے، وہ بہت جلد سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو زبان پی ٹی آئی کی ہے وہ زبان ہم استعمال کریں. خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے حامی ڈیجیٹل میڈیا پہ جواب دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، بدقسمتی سے انہوں نے بھی وہ زبان استعمال کرنی شروع کر دی، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی یہی کرے. ہم نے یہ نہیں کرنا. یہ ہمارا دھرم نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جائے گا، تعصب کا مقابلہ تعصب سے نہیں کیا جائے گا، اور کلٹ کا مقابلہ کلٹ سے نہیں کیا جائے گا. نفرت، تعصب، جھوٹ، سازش، بہتان اور پروپیگنڈا، اس کا مقابلہ
کام کام اور صرف کام سے کیا جائے گا، اور ہم اپنا راستہ نہیں بدلیں گے، اور کوئی دنیاوی طاقت ہمیں اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ تاریخ بھی شاہد ہے اور یہ قوم جانتی ہے کہ ہم نے ہر ظلم کو سہا ہے، لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا، نہ اپنا نظریہ بدلا، نہ اپنے اصول چھوڑے۔ آج جنہیں دھاندلی نظر آتی ہے اور جو آڈٹ چاہتے ہیں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آڈٹ کرنا ہے تو ضرور کیا جائے، آڈٹ ہونا چاہیے، لیکن آڈٹ 2018 سے ہونا چاہیے۔ 2018 میں آڈٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت ری کاؤنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت آر ٹی ایس کو بند کیوں کیا گیا؟ ایک ناجائز حکومت اس ملک پہ مسلط کیوں کی گئی؟ آج اس کا بینیفیشری کہتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہنے میں تب اس کا حق بنتا ہے جب وہ اس زیادتی کا، جس کا وہ بینیفیشری تھا، اس کا اقرار کرے۔ آپ اپنے جرم کا اقرار کریں، پھر کسی پر آپ الزام عائد کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کا سفر 2024 سے شروع ہو اور 2018 کو بھول جایا جائے، کیونکہ ملک پر ایک نقاب پوش مارشل لاء تھا۔ وہ مارشل لاء ڈکلیئرڈ نہیں تھا، اعلانیہ نہیں تھا، لیکن مارشل لاء تھا، اور اس کا چہرہ جناب عمران خان تھے، اور ان کے 4.25 سال نے ملک کا کباڑہ کیا۔ انہوں نے جھوٹ بول کر، بہتان تراشی کر کے، انتقام لے کے، جھوٹے مقدمات بنا کے، اپنے حامی جرنیلوں اور ججوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے اپنے مخالفین کا منہ کالا کرنے کی سازش کی۔ ڈیجیٹل میڈیا کی سپورٹ آئی، مغرب کی سپورٹ آئی، جن کی غلامی سے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، انہی کی غلامی میں تھے وہ، اور انہی سے وہ سپورٹ لے رہے تھے، اور لوگوں کے دماغوں کو زہر آلود کیا گیا، نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، خواتین کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس گمراہی کو قبول کر لیں گے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم نے ہر دور میں گمراہی اور جبر کو فیس کیا ہے، اس کے لیے اپنی جانیں دے دی ہیں، اپنی جوانیاں لٹائی ہیں۔ کوئی دنیاوی طاقت، میں پھر کہتا ہوں، جبر کی بنیاد پہ، جھوٹ کی بنیاد پہ نہ ہمیں آگے لگا کے دوڑا سکتی ہے اور نہ ہمیں اپنی منزل سے ہٹا سکتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم پختہ لوگ ہیں، پختہ کار لوگ ہیں، بنیاد پرست لوگ ہیں، اپنی بنیاد نہ چھوڑی نہ چھوڑیں گے، اپنے نظریے پہ قائم رہیں گے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں الحمدللہ ان کارکنوں میں شامل ہوں جو برملا اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں نفرت کی سیاست نہیں چاہتے، ہم تعصب کی سیاست نہیں چاہتے۔ نفرت، تقسیم اور تعصب اس ملک کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہم پہلے ہی بہت تقسیم ہو چکے ہیں، اس لیے میڈیا کے ذریعے میں 24 کروڑ پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جذبات سے نکل کے ہوش اور دانش کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کریں۔ وہ سب کی بات سنیں، پھر اس کو تولا جائے، جھوٹ پہ یقین نہیں کیا جائے، دیکھا جائے کہ کون ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ آج عمران خان کہتے ہیں کہ میں IMF کو خط لکھوں گا۔ آپ لکھیں خط، آپ ضرور لکھیں خط، لیکن یہ ایک جرم ہے، قومی جرم جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی اس طرح کے جرائم کیے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ جیل بڑوں بڑوں کو بدل دیتی ہے، مثبت سوچ آ جاتی ہے انسان میں، انسان کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، دل کا زنگ ادھرتا ہے۔ لیکن ان کے دو فیصلوں نے میری اس توقع پہ پھر پانی پھیر دیا، کیونکہ میں خوش فہم آدمی ہوں، میں اپنے مخالف کے بارے میں ہمیشہ خوش گمانی رکھتا ہوں۔ ایک وزیر اعلیٰ KPK کا جو ان کا نامزدگی کا فیصلہ ہے، وہ کلیئر میسیج ہے کہ وہ ملک میں محاذ چاہتے ہیں، وہ ڈنڈے سوٹے کی سیاست چاہتے ہیں، وہ نفرت کی سیاست چاہتے ہیں۔ فیصلہ کرنا ان کا حق ہے، اس پہ تبصرہ کرنا ہمارا حق ہے۔ انہوں نے درست فیصلہ نہیں کیا، اس کی سیاسی قیمت بھی وہی ادا کریں گے۔ اور دوسرے یہ جو IMF کو وہ خط لکھ رہے ہیں یا لکھنے جا رہے ہیں جس کا اعلان کیا ہے، مجھے اپنے بھائی سینیٹر علی ظفر سے یہ توقع نہیں تھی۔ میرا خیال تھا وہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں گے، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، بے پناہ تعلق بھی بہت ہے۔ میں اب بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کو اس سے باز رکھے، کیونکہ اس سے ملک کو تو جو نقصان پہنچے گا وہ پہنچے گا۔ IMF سے پاکستان کی بات پھر بھی ہو جائے گی، لیکن عمران خان صاحب کی جو انتہا پسندانہ سیاست ہے وہ اس کے تابوت میں ایک کی لوٹ ٹھکے گی، نفرت اور بڑھے گی، تلخی میں اضافہ ہوگا۔
جو کل پنجاب اسمبلی میں تماشا لگایا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، مجھے ان کا نام نہیں لینا، مجھے اس میں بہت افسوس ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرین اس لب و لہجے کو اختیار نہیں کریں گے۔ ہم صبر اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، اپنے پروگرام سے ایک رتی ہم نہیں ہٹیں گے، بالکل سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ پنجاب کی حکومت انشاءاللہ تعالی آج مریم نواز صاحبہ ہماری چھوٹی بہن اور ہماری پارٹی کی ایک شائننگ سٹار، چمکتا ہوا ستارہ، وہ آج انشاءاللہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گی پنجاب کی، اپنے والد کی، اپنے چچا کی اور اپنے بھائی کی اس لیگیسی کو وہ آگے لے کے بڑھیں گی کامیابی کے ساتھ۔ ہم ان کو پیٹرنائز بھی کریں گے اور ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کی کامیابی کے لیے پورا زور لگائیں گے، کیونکہ حکومت پنجاب کامیاب ہوگی تو پنجاب کامیاب ہوگا۔ پنجاب کے 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پنجاب کو ڈیولپمنٹ چاہیے، پنجاب کو جو انفراسٹرکچر شہباز شریف بنا گئے تھے اور وہ ٹوٹ پھوٹ گیا عمران نیازی صاحب کے دور میں، اس کو ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے۔ تجاوزات کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل کی حالت ناگفتہ بے ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو ری ویپ کرنا ہے، ری اسٹرکچر کرنا ہے۔ ایک لمبا ریفارمز کا ایجنڈا ہے جس پہ کام کرنا ہے۔ جہاں سے تعمیر و ترقی کا سفر ٹوٹا تھا وہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا دوبارہ تعالیٰ، اور مجھے یقین ہے کہ مریم نواز پنجاب کی ایک بہترین وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون سے اور ایم کیو ایم کے تعاون سے اور اتحادی جماعتوں کے تعاون سے چند دن تک جو حکومت بننے جا رہی ہے اس پر بڑا ایک ذمہ داری ہے اس پر۔ ہم نے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ یہ بوجھ نہ اٹھائیں اور یہ بوجھ کسی اور کو منتقل کریں، اور میں ان لوگوں میں نمایاں تھا جو یہ موقف رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، لیکن اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کو ہم مضبوط کریں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر، اور یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جو بے روزگاری ہے اس میں کمی کے لیے اپنی ایفرٹ کریں۔ ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے ایک جدوجہد کے ساتھ ہمیں پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ پاکستان لہو لہو ہے، زخمی ہے، دہشت گردی واپس آ رہی ہے عمران خان کی پالیسیوں کے نتیجے میں، لوڈ شیڈنگ پھر واپس آ گئی ہے، گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، انرجی کا کرائسس سر پہ کھڑا ہے، ہمارے ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے، لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ علاج اور معالجے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر مجھے آپ بتائیں، جو جھگڑے کی بات کرے، جو تعصب کی بات کرے، جو نفرت کی بات کرے، جو تقسیم کی بات کرے، وہ کیسے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستانیوں کا دوست نہیں ہو سکتا جسے صرف اپنا اقتدار نظر آئے اور لوگوں کے مسائل نظر نہ آئے۔ سو یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آئندہ کا پاکستان، نفرت زدہ پاکستان ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم پاکستان کے اندر ٹالرنس چاہتے ہیں، وہ ٹالرنس ہمارے آپس میں بھی ہونی چاہیے اور وہ اقلیتوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان کو ایک برداشت کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک چلتا پھرتا پھلتا پھولتا پاکستان۔ اس کے لیے جو بات ابھی ایاز صادق صاحب نے کی، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ لازم ہے، ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں، اور ہم اپنی پارٹی سے یہ توقع کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ یہ مل کے باقی ساری سیاسی قوتوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ بات کریں، میثاق معیشت کریں، میثاق جمہوریت کریں اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں۔ نفرتوں میں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات جتنی جلدی پی ٹی آئی کو سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی ان کو راستہ ملے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گنڈاسے پکڑ کے، گالیاں دے کے اور وہ شور و غوغا کر کے وہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے یا اپنا راستہ بنائیں گے، راستہ نہیں بنے گا۔ اگلے دن ایک بڑا پرچار ہوا سوشل میڈیا پہ میرے اور حنیف عباسی صاحب کے بارے میں۔ مجھے بتائیے، آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ اگر ہم دو آدمی کھانا کھا کے جا رہے ہوں اور پیچھے سے کچھ خواتین آوازیں لگائیں تو ان کا کیا علاج ہے؟ میرے پاس تو یہ علاج ہے کہ میں وہاں سے گزر جاؤں۔
عباسی صاحب بھی گزر گئے، لیکن جب وہ دوبارہ خواتین نے کام شروع کیا تو عباسی صاحب ان کو سمجھانے چلے گئے اور میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جو خواتین نے زبان استعمال کی وہ ناقابل بیان ہے۔ مگر آپ نوٹ کریں وہ ویڈیو کلپ حنیف عباسی صاحب کے پاس موجود ہے، ہم نے اسے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا۔ کوئی ماں ہے کسی کی، کوئی بہن ہے کسی کی، کوئی بیٹی ہے کسی کی، اور اچھی خاصی عمر سیدہ خواتین۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر وہ ویڈیو ڈالی جائے، اگر یہ پی ٹی آئی والوں کے پاس ہوتی تو اب تک وہ کیا کرتے؟ عباسی صاحب نے بھی سوچا یہ مناسب نہیں ہوگا اور اس کو عام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہمیں مارا پیٹا گیا۔ اندازہ لگائیں یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہمیں مار پیٹ کسی نے کرنی تھی اور ہم نے دیکھتے رہنا تھا۔ یہ ممکن ہے بھلا؟ مجھے بتائیے آپ۔ لیکن ہم نے اس کے اوپر بھی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ ریئیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا موقع پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی کو مارے پیٹے۔ اس کی اجازت نہیں ہم دے سکتے کہ کوئی بدتمیزی کرے آدمی اور اس کے بعد اس کو جانے دیا جائے۔ آپ نعرہ لگائیں کوئی بات نہیں، آپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، گالی نہ دی جائے گی نہ سنی جائے گی۔ جو گالی دے گا اس کی گالی کا موقع پہ وہ حساب کریں گے جو اس کام کے لیے ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ میں بالکل کلیئر میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بہت ٹھنڈا ہو چکا ہوں، لیکن بنیادی طور پر ٹھنڈا آدمی نہیں ہوں۔ پورا لاہور یہ بات جانتا ہے، پورا پنجاب بھی جانتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بٹھائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہو، اس طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ سارے مرحلے میں دیکھ چکا ہوں، اور جو بات لوگوں کو اب سمجھ نہیں آتی وہ 20 سال کی عمر میں مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ جو میرے ہم اثر ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر کسی کو گھر چھوڑ کے آنا ہو تو اس کے لیے مجھے ایون مسلم لیگ نون کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں اور میرے ساتھی کافی ہیں کسی کو گھر چھوڑ کے آنے کے لیے۔ اس لیے اس طرح کی غلطی کوئی نہ کرے، اگر کوئی غلطی کرے گا موقع پہ اس کا حساب ہو جائے گا۔ بالکل ہم بہت ٹھنڈے ہیں، اور لیکن یہ میں نے بات اس لیے کر دی کہ آپ میں سے کوئی شخص ان کے کسی لیڈر کو دیکھ کے گالی نہ نکالے، کوئی بدلہ نہ لے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ کتنا مشکل کام ہے یہ ہمارے لیے۔ اس حلقے میں جہاں پی ٹی آئی جیت بھی گئی ہے سامنے والے حلقے میں، وہاں مین پار ہمارے پاس ہی ہے الحمدللہ۔ ان کو یہ کام سمجھ نہیں آنی، سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنا اور کام ہے، میدان میں کھڑے ہونا بالکل ڈیفرنٹ کام ہے۔ آپ کو یاد ہے لالچ جان چوک کا 2 نمبر دھرنا؟ جب وہ ہمیں گالیاں دیتے تھے 25-30 دن یار جھوٹ کی بنیاد پہ گالیاں دے رہے تھے، اور پھر جس دن ہم چلے تھے وہاں 4-5 ہزار کا جلوس تھا، 15 منٹ میں سارے وہاں سے فرار ہو گئے تھے، کچھ نہیں پیچھے بچا تھا۔ تو یہ غلطی کوئی نہ کرے، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اس پوری الیکشن کیمپین میں میری کانسٹیچوئنسی کے اندر نہ کوئی کارکن پی ٹی آئی کا اریسٹ ہوا، نہ کسی کا پوسٹر اترا، اور ہم نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق پہرا دیا کہ جو ہم فیسیلٹی دے سکتے تھے وہ فیسیلٹی دیں۔ ہم جمہوریت پرست ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں سب کو جتنی مرضی تنقید کرے، لیکن کوئی گالی دے، بدتمیزی کرے، میرا خیال ہے ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو ہم نے ان خواتین کی ویڈیو کو ریلیز نہیں کیا، نہ ہم کریں گے، مگر میں ان کی فیملیز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سمجھائیں کہ ایک خاتون کی حرمت ہے، آدمی کا کام ہے کہ اس حرمت کا خیال رکھے، خاتون نے خود بھی اپنی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ گزرتے ہوئے لوگوں کو آوازیں کسیں گے اور اگر آپ کو کوئی پولائٹلی روکے گا تو آپ گندی گالیاں دیں گے، جس کی ویڈیو میں پھر کہہ رہا ہوں موجود ہے اور ریلیز نہیں ہوگی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے وہ کام نہیں کیا جو پی ٹی آئی نے کیا ہے، نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کو ہاتھ اٹھانے دیا ہے، نہ اپنا ہاتھ اٹھایا ہے۔ تحمل کے ساتھ ہم وہاں سے چلے گئے، میں عباسی صاحب کو لے کے چلا گیا۔ عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے جذبات والے آدمی ہیں، میں تو ٹھنڈا ہو چکا ہوں، اب میرا تو آتش فشاں ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میں زندگی میں اتنے مرحلے دیکھ چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں مجھ پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو بتایا یہاں کیمپین میں تقریر کر رہا تھا تو کسی پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک چھت سے ایک بوتل ماری، وہ مجھے لگی نہیں لیکن وہ ایک پینافلیکس پہ لگی، وہ سپاٹ کر لیا ہمارے ساتھیوں نے اس بچے کو، 3 لڑکے تھے۔ کتنا مشکل کام تھا اس کا حساب پورا کرنا۔ آپ یقین کریں میں نے لڑکوں کو 2-4 دن تو لارا لگایا کہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں نے کہا یار جانے دو، اس میں غصہ تھا نکال لیا۔ اب ہمارے بچے ہیں یہ، ان کو ہم نے کیا کہنا ہے، اچھا نہیں لگتا، بات جانے دی۔ تو ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں، پر اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا ہے۔
اس علاقے میں آپ گواہ ہیں، ہم نے کسی بدماش کو کبھی سپورٹ نہیں کیا، اور ایک اور بات ہے، کسی کو بدماشی کرنے بھی نہیں دی کبھی۔ 27 سال ہو گئے ہیں اس شہر میں، ایک بڑے سے بڑے ڈان رہتے ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، لیکن ہم کبھی کسی کے ساتھ جھگڑے نہیں ہیں، لیکن کسی کو جھگڑے کی اجازت بھی نہیں ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں آج اس لیے یہ بات میں نے میڈیا پہ کہی ہے کہ بالکل کلیئر کٹ، کلیئر ورڈ میں میسیج جانا چاہیے کہ بہتر یہ ہے سب کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ میرے حلقے کے کارکن پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مبارکباد دیں، انہیں جیت گئے ہیں الیکشن تو انہیں مبارک دی جانی چاہیے، اور اس کی کوئی تلخی آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ساری زندگیاں الیکشن جیتتے رہے ہیں، ہارنا نہیں تھا یار، جنہیں جیتنا آتا انہیں ہارنا بھی آنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی ایک راستہ ہوتا ہے، آپ بعض اوقات ہار کے جیت جاتے ہیں اگر آپ اپنے کیریکٹر کو شو کریں۔ تو چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خدمت کا سفر جاری رکھیں گے، تعمیر و ترقی کا سفر جاری رہے گا، لیکن رہے گا ایک نئے انداز سے۔ وہ انداز آپ کو انشاءاللہ چند دن تک، چند ہفتوں تک میں آپ کے آگے لے کے آؤں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں امینڈ کرنی پڑیں گی اور کچھ انداز ہمیں امپروو کرنے پڑیں گے، کچھ چیزوں کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا طرز سیاست جس کے لیے لیب ٹیسٹ اسی کانسٹیچوئنسی میں کریں گے، اور وہ ایک ایسا ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو شاید اس سے پہلے لاہور نے دیکھا نہیں ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف زندہ باد۔